اس قسط کا آغاز ایک نہایت کشیدہ ماحول سے ہوتا ہے، جہاں عالمیر غصے سے بھرپور انداز میں ایک شخص کو علیزہ کے گھر کے سامنے آ کر ہنگامہ کرنے پر سخت دھمکیاں دیتا ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آئندہ وہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، مگر علیزہ اور گھر والے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے عالمیر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علیزہ بار بار خدا کا واسطہ دے کر عالمیر سے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ مزید جھگڑا صرف نئے مسائل کو جنم دے گا۔ عالمیر آخر کار خود پر قابو پا لیتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک آخری وارننگ دیتا ہے کہ اگر وہ شخص دوبارہ اس گھر کے قریب آیا تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد علیزہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو حالات کا ذمہ دار سمجھنے لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اسی دوران نہا اس کے پاس آتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے۔ نہا علیزہ کو سمجھاتی ہے کہ قصور اس کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور اس کی عزت کو نشانہ بنایا۔ وہ کہتی ہے کہ کسی مظلوم کو خود کو قصوروار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ غلطی ہمیشہ ظالم کی ہوتی ہے۔ نہا کی یہ باتیں سن کر علیزہ کو کچھ حوصلہ ملتا ہے، لیکن اس کے دل کا درد اب بھی کم نہیں ہوتا۔ دونوں بہنوں کا جذباتی رشتہ اس منظر کو مزید اثر انگیز بنا دیتا ہے۔ دوسری جانب نہا کے سسرال میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے۔ نہا کی ساس اپنے بیٹے کو سخت ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے شادی کے بعد بھی اپنی حرکتیں نہیں بدلیں۔ بیٹا اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نہا سے سچا پیار کرتا ہے، مگر اس کی ماں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ وہ نہا کے خاندان کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کرتی ہے اور علیزہ پر الزام لگاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی خراب کروا کر خود شادی کرنا چاہتی ہے۔ بیٹا اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ اب وہ خود علیزہ کے گھر جا کر رشتہ مانگے گی تاکہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ یہ فیصلہ آنے والے حالات میں ایک نئی پیچیدگی پیدا کرنے والا ثابت ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک رشتہ کروانے والی خاتون کے پاس عبد الرحمن کی والدہ پہنچتی ہیں۔ وہ اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو ایک لڑکی بہت پسند آ گئی ہے اور وہ جلد از جلد رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ پیشگی رقم بھی دے دیتی ہیں تاکہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ رشتہ کروانے والی خاتون انہیں سمجھاتی ہیں کہ ایسے معاملات میں جلد بازی مناسب نہیں ہوتی، پہلے لڑکی والوں سے بات کرنا ضروری ہے، لیکن عبد الرحمن کی والدہ مسلسل اصرار کرتی رہتی ہیں کہ جلد خوشخبری سنائی جائے۔ آخر کار خاتون وعدہ کرتی ہیں کہ وہ مناسب وقت پر لڑکی والوں سے رابطہ کریں گی اور پھر آگے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جب وہ خاتون اپنے ایک جاننے والے کے گھر پہنچتی ہیں تو وہاں محلے کی ایک عورت علیزہ اور اس کی بہنوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ طرح طرح کی افواہیں پھیلاتی ہے اور تینوں بہنوں کے کردار پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے۔ رشتہ کروانے والی خاتون اس گفتگو سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اور صرف تصویر دکھانے کی بات کرتی ہیں، مگر اسی دوران انہیں اپنے بھانجے کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع مل جاتی ہے۔ وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور رشتہ دیکھنے کا معاملہ وقتی طور پر رک جاتا ہے۔ یہ اچانک پیش آنے والا حادثہ کہانی میں ایک نئی بے یقینی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف نہا کو بھی ایک ضروری فون کال موصول ہوتی ہے۔ وہ علیزہ کو تاکید کرتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے اور صرف اس کے فون کا انتظار کیا جائے۔ نہا کے جانے کے بعد اس کی دوست نورین محسوس کرتی ہے کہ نہا کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ بار بار حقیقت جاننے کی کوشش کرتی ہے، مگر نہا ہر بار بات بدل دیتی ہے اور اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ نورین اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ صرف دوست نہیں بلکہ بہن کی طرح اس کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن خاموش رہنے ہی کو بہتر سمجھتی ہے۔ ادھر عالمیر اپنی بہن سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کی بہن اسے مایوس نہ ہونے کی نصیحت کرتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ اگر اس کی نیت صاف ہے تو ایک دن علیزہ ضرور اسے معاف کر دے گی۔ عالمیر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ وہ صرف اسی امید پر واپس آیا ہے کہ شاید ایک دن سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ بہن اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے خدا حافظ کہہ کر جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اچانک انسپکٹر حیدر علیزہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھلوانے کے لیے سخت لہجہ اختیار کرتا ہے۔ عالمیر بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور انسپکٹر کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسپکٹر اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے پہلے علیزہ سے اپنے تعلق کے بارے میں جھوٹ بولا تھا اور خود کو اس کا کزن
ظاہر کیا تھا جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ پھر وہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے شادی کے دن علیزہ کو چھوڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ یہ بات سن کر عالمیر اپنا غصہ کھو بیٹھتا ہے اور انسپکٹر کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ انسپکٹر فوراً اسے سرکاری ملازم پر حملہ کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کر لیتا ہے۔ علیزہ لاکھ منطق سماجت کرتی ہے کہ عالمیر بے قصور ہے، لیکن انسپکٹر کسی کی ایک نہیں سنتا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد انسپکٹر حیدر اپنی اصلی دشمنی ظاہر کرتا ہے۔ وہ عالمیر کی بے بسی کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے مسلسل ذہنی اذیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب علیزہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے اور عالمیر کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے علیزہ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ عالمیر بھی خاموش نہیں رہتا اور اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے علیزہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ اس دشمنی کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ جب علیزہ کو عالمیر کی گرفتاری کا علم ہوتا ہے تو وہ فوراً پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن حیا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ حیا حیران ہوتی ہے کہ جس شخص نے کبھی علیزہ کو اتنا دکھ دیا، آج وہی اس کی فکر کیوں کر رہی ہے۔ علیزہ صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ عالمیر کے لیے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے جا رہی ہے، کیونکہ انسپکٹر اپنی ذاتی دشمنی نکال رہا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم ہو۔ حیا اگرچہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوتی، لیکن علیزہ اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں عبد الرحمن اپنی والدہ کے ساتھ دل کی بات کرتا ہے۔ وہ پہلی بار کھل کر حیا کے رشتے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ اس کی والدہ خوش ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آخر حیا میں ایسی کیا بات ہے جس نے اس کے دل کو بدل دیا۔ عبد الرحمن صرف اتنا کہتا ہے کہ حیا ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کی والدہ کبھی غلط انتخاب نہیں کریں گی۔ ماں اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف علیزہ، عالمیر، نہا اور انسپکٹر حیدر کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ آنے والی قسطوں میں کہانی مزید سنسنی خیز، جذباتی اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔